کل تک سارے لوگ کہتے تھے پی ڈی ایم کے، بلاول بھٹو زرداری ہمارے فارن منسٹر، انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ جی اسمبلیوں میں واپس آئیں، اسمبلیوں میں آئیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے 2 دن پہلے یہ اندیا دیا کہ واپس جانے کا ہم لوگ پلان رکھتے ہیں، اور اعتماد کا ووٹ کا کیونکہ ذکر ہو رہا تھا پرائم منسٹر وہ یہ صاحب نہیں سے، کر سکتا، تو اس وہ کے بس کل کا کام۔ رات ہم نے جب دیکھا کہ استعفے منظور ہو گئے تو ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل موو تھی، یہ جی تو پولیٹیکل موو تھی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب کیا بیانیہ بنائے گی پی ڈی ایم، اور خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو اس سے مزید فیور ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اس کا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، وہ تو بیانیہ روز بدل وہ تو لیتا ان کو ہے۔ چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ہمارے استعفے قبول کر کوئی لیے۔ اس کے بیانیے کی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر فرض کریں الیکشن میں جانا ہے، الیکشن 2 طریقے سے لڑا جاتا ہے۔ ایک آپ بتاتے ہیں کہ میں نے پچھلے دور حکومت میں یہ کام کیے۔ اگر آپ کا پچھلا دور حکومت جو کہ 2018 میں اس کا نہیں تھا، اس نے لوگوں کو خواب دکھائے، میں نوکریاں دوں گا، میں گھر بناؤں گا، میں نظام میں اصلاحات لاؤں گا، جو جھوٹ اس نے بولا۔ کہتے ہیں 50 لاکھ نوکریاں لوگوں کو ملی اور ریکارڈ پر ہیں، ہماری انڈسٹری بالکل زمین بوجھ تھی، اس کو کھڑا کیا، انڈسٹریز میں لوگوں کو اب بھرمار کر دی ہم نے، اتنی جابز کریٹ کی لوگوں کو یہی تو پرائیویٹ میں سیکٹر کے کہتا ہوں اندر۔ کہ وہ آپ کے دیکھیں جو شخص آپ کے منہ پہ جھوٹ بولے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اب یہ الیکشن میں کیا لے کے جائے گا؟ یہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں دی ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان کی انڈسٹری پھل جتنی پھول رہی تھی ہمارے دور میں، اب خدا پھر کا، زمین بوس ہوگی، لوگ باہر جا رہے ہیں، اچھا انویسٹ نہیں میری کرتے ساری ہیں۔ فیملی کی انڈسٹری ہے، میں بھی 1-2 میرے حصے میں بھی ہیں، مجھے پتا کہ کیا ہوا، اور آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیں۔ اس کی بات میں مت جائیے، تو نشے ٹائپ آدمی ہے، اس کا کیا علاج کیا جا سکتا؟ اب الیکشن میں جانا چاہتا ہے تو کیا لے کے جائے گا؟ اب پھر کہے گا میں پہلے باجوے نے نہیں کرنی دیا فیض، اب میں کروں گا۔ کہتے ہیں مجھے موقع دیا جائے، ہم یہ ساری چیزیں بلا کے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا، کیا ہوا؟ آگے بڑھ سکتے کیا ہیں۔ ہوا؟ شہباز گل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کیا ریمانڈ ہوا؟ پہ رکھا، اس کے ساتھ میں ریمانڈ پہ رہا، میرے گھر میں آگے 600 پولیس والا اس نے بھیج دیا، اعظم سواتی کہتے ہیں میرے 70 خلاف سال کوئی سے ایف آئی آر نہیں تھی، میرے خلاف کوئی وارنٹ نہیں تھے۔ کیا ہوا اعظم سواتی کے ساتھ؟ بتائیں۔ کہتے ہیں بزرگ تھا، 70 سال سے نہیں زیادہ ہوا کیا؟ وہ بتائیں نا۔ وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ جو کہ ناقابل بیاں ہے، ایسے ایسے حرکات کی گئی ان کے وہ ساتھ، تو نازیبا دیکھیں حرکتیں ہوئی۔ وہ ان کی خواہشات ہیں کہ جنسی تشدد ان کے ساتھ ہوا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کوئی پروف دے دیں۔ کہتے ہیں یہ سب کچھ بھلا سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اور جو میرے ساتھ ہوا، مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میں بچ گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھ سے بہت سارے کام لینے ہیں ابھی، تو میں یہ سب کچھ بھلا کے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن اس بڑھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ جو فوج ہے نا آپ کے ملک کی، آپ ہی کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، ایک ہی کنٹری سے ہیں، ایک ہی علاقے سے ہیں، تو نیچرز علاقہ وائز نیچر بھی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اور فیملی وائز ٹریڈیشنز بھی پتہ ہوتی ہے۔ اس نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، جو راز جو فیور انہوں نے اس کو دی، اس نے پلٹ کے انہی پہ حملہ کیا، صرف اس لیے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن وہ پچھلے سارے احسان بھول گیا کہ آپ پاور میں کیسے آئے۔ یہ ساری زندگی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا اگر ان کی مدد نہ ہوتی۔ ایک بات، اب جو کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ سارے بھلا دیں، آپ کی طرح بے شرمی کریں، بے غیرتی کریں، اور پھر آپ کا ساتھ دیں، اور تاکہ پھر آپ یہی کام کرو، پھر وہ فرا گوگی آ جائے، بزدار آ جائے، پیرنی پنکی آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ ملک ہے، آپ کی خواہش پہ تو سارے کام نہیں ہو سکتے نا، کہ الیکشن کمشنر بھی بدل دو، الیکشن بھی ابھی کراؤ، چیف بھی میری مرضی سے لگاؤ۔ لیکن یہ ہو نہ سکا نا سر، یہ تو نہیں ہوا، تو آگے بھی نہیں ہوگا۔ آگے مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حالات ان کے حق میں کوئی بہتر ہوں گے؟ میں تنولی صاحب آپ کو بتا دوں، اس پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں، ہی از مائنس اینڈ ہی از اے ہسٹری۔ کہتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، کسی نے کہا کہ میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے، ریڈ لائن پاکستان کی عوام لگا سکتی ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتے یہ کام۔ عوام ہی لگائے گی، کیا آپ اور میں کیوں لگائیں گے؟ آپ دیکھ لیں گے الیکشن ہوں گے تو۔ بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو اور لوگ آپ کو ووٹ دینے آ جائیں۔ آپ بچوں کو کالجوں اسکولوں میں جا کے آپ ورگلا رہے ہو۔ دیکھیں یہ ایک سازش ہے، یہ سازش آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو نیو کان ہے، جو ہمارے نیوکلیئر اور پاکستان کے خلاف ہے، یہودی لابی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ ان سے گائیڈ لائن دیتا ہے۔ میں جب یہ دیکھیں، پہلے میں نے بھی اس کو میڈیا میں بہت سپورٹ کیا، سارا کچھ کیا، تو میرا یہ پروفیشن ہے، مجھے پتا ہے کہ کون کس طرف سے بولتا ہے، بیانیہ کیا ہے، اور کیسے آپ اس بیانیہ کو مارکیٹ میں، پبلک میں پھیلاتے ہو۔ اس نے اسلامک ٹچ لیا ہے، ریاست مدینہ لیا ہے، یہ کہاں سے آیا اس کو آئیڈیاز؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ بننے کے بعد اس نے یہ نعرہ لگایا،
تو میں بڑا پریشان تھا کہ اس کو یہ بیانیہ کس نے دیا. پھر پتہ یہ چلا کہ پیچھے سے آیا. اب یہ جو بچوں کو ورگلانا ہے، آپ دیکھیں وہ معصوم ذہن ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے، کسی نے آرمی میں جانا ہے، کسی نے پالیٹکس میں. آپ ان کی برین واشنگ اس طرح نہیں کرتے، یہ ملک تباہ ہو جائے گا.